میں عرض کر چکا ہوں کہ جو کام بھی آپ محبت کے ساتھ کرتے ہیں، جو کام بھی، تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو دین پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، آسانی محسوس کرتے ہیں آپ۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرو، اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا کرے گا۔ ایمان کا ذائقہ، ایک ایمان ہوتا ہے، ایک ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے کہ بندے کو نا مسلمان ہونے کا مزہ آ رہا ہے، مومن ہونے کا اسے لطف آئے، یعنی وہ صبح و شام یہ نہ کہتا پھرے کہ وہ مسلمانوں کے حالات بڑے خراب ہیں، پاسپورٹ پہ معذلہ مسلمان لکھا ہے، ویزے بڑی مشکل سے ہیں، فلانی جگہ بھی داڑھی سے مسئلہ ہو گیا، فلان جگہ بھی فلان، ہماری جو اسلامی شباہت تھی اس نے ہمارے لیے مسائل کھڑے کر دیے، وہ اتنی ہوٹل والی گفتگو کرے کہ جس سے معاذ اللہ، میں نے نا ربیع الاول شریف کے دوستوں سے عرض کیا، میں نے کہا کہ یہ جو لوگ بتوں کے سامنے معاذ اللہ کھڑے ہوتے ہیں نا ہاتھ باندھ کے، یہ کوئی بنیادی طور پر ان پڑھ لوگ نہیں، ان میں ماسٹر کی ڈگری کرنے والے ہیں، ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور ایسے بیوقوف ہیں کہ وہ بت بناتے ہیں کہ اس کا کان ٹوٹ جاتا ہے تو مرمت بھی کرتے ہیں، رنگ اتر جاتے ہیں تو نئے رنگ بھی کرتے ہیں، اور پڑھے لکھے ہو کے جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں۔ وہ میرے بھائی ہم فرائض نہیں یاد کرتے، ہمیں محنت اور تحقیق کر کے دین قبول کرنا پڑتا تو کئی لوگ رستے میں رہ جاتے ہیں۔ ہمارا زیادہ حق ہے ہم بلال بنائیں، پیدا ہی اسامہ کی گود میں ہوئے ہیں، جس نے پیدا ہوتے ہی کان میں حضور کی نعتیں ہمیں سنائی۔ زیادہ مقام شکر ہے ہمارے لیے کہ ہمیں تو خدا نے اپنے فضل سے یہ چیزیں دے دی۔ تو ایمان کا ذائقہ، یعنی بندے کو نا مومن ہونے کا مزہ آیا، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے آج کل نیکیاں بھی ساری جمہوری ہو گئی ہیں، ملک جمہوری کا نام آ رہا، تو لوگ کہتے ہیں نیکی بھی وہ والی کرنی ہے جو سارے لوگ کر رہے ہیں، جمہوری نیکی کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر نیکیاں جمہوری ہوتی ہیں تو حضرت صدیق اکبر پہلے سارے مکے کی کلمہ پڑھنے کا انتظار کرتے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں پھر ذرا سارے لوگ آ جائیں تو پھر ہم بھی غور کریں گے۔ کبھی نیکی بھی جمہوری ہوتی ہے؟ آپ ذائقہ لیں، آپ جہاں بھی ہیں اپنے مسلمان ہونے کا مزہ محسوس کریں، آپ کو نماز میں سرور آئے، صبح اٹھنا پڑے تو آپ کا شوق دوبالا ہو، رات قرآن پاک جب آپ لے کے بیٹھے ہیں تو آپ کسی کیف کے ساتھ اسے لے کے بیٹھے ہیں، آپ کو جب درود پاک کی تسبیح پڑھنے کے لیے ملے تو آپ اسے بہت بڑا تحفہ اپنے لیے سمجھیں، آپ کا شوق ہو۔ حضور فرماتے ہیں 3 چیزیں پیدا کرو، ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو، دوسرا فرمایا جس سے بھی محبت کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو، تجارت نہ کرو کہ وہ نیکی کرے گا تو میں نے بھی کرنی ہے، وہ میرے گھر آئے گا تو پھر میں بھی جاؤں گا۔ تجارت یعنی افطاری کرائی ہے رمضان میں تو وہ بھی ساری سیاسی کرا دی ہے، ان لوگوں کو بلاؤں جن سے میرے تعلقات ہیں، اگلے دن اخبار میں خبر لگی فلاں نے افطاری کرائی تھی، سیاسی اجتماع بن گیا، اس کا بھی رنگ وہی بنا دیا۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور ایک جس سے بھی محبت کرو اللہ رسول کے لیے کرو، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا پیار کرنا۔ ورنہ تو پھر آپ پہلے غور کریں گے کہ یہ ہنس کے بولتا ہے کہ نہیں، یہ میری تعریف کرتا ہے کہ نہیں، یہ میرے حق میں ہے کہ نہیں، پھر آپ 2 قدم آگے بڑھائیں گے، اور اگر مقصود رضا الہی ہو تو آسان ہو گیا سارا کچھ۔ اور تیسرا حضور فرماتے ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا اتنا ناپسند کرو جتنا تم آگ میں جانا ناپسند کرتے ہو۔ تمہارے سینے میں نا خیال ہو کہ یہ کافر ہے، یہ کفر ہے۔ ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے کافروں کے بارے میں سوال، لیکن اگر کافر قریب ہو تو، یہاں گلی صاف کرنے والا عیسائی ہو تو لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، لیکن اگر امریکہ کا صدر آ جائے پھر بھی مسئلہ پوچھتے ہیں، پھر کئی مولوی بھی چلے جاتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں مشیر بننا ہے، کوئی نہ کوئی عہدہ لینا ہے، لہٰذا آپ چلے جاتے ہیں، اب مسئلہ بھی نہیں پوچھتے، اس لیے کہ اب وہ امیر ہے نا، اب پوزیشن اس طرح کی ہے کہ وہاں کون پوچھے کہ کھانا جائز ہے کہ نہ جائز۔ وہ جو ایک غیر مسلم کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک عیسائی کو کاتب رکھ لیا تھا، آج کل آپ اکاؤنٹ آفیسر کہتے ہیں، کھاتے بنانے والا،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ملازمت دی، سیدنا فاروق اعظم کو پتہ چلا تو بلا کے فرمانے لگے مسلمان ختم ہو گئے تھے، تم نے ایک غیر کو تلاش کر کے نوکری دی ہے، یہ لوگ ختم ہو گئے تھے، ان میں کوئی ایسا موجود نہیں تھا، تمہیں پتہ نہیں وہ شخص تمہارے ساتھ وقت گزارے گا جو رسول پاک کا انکار کرتا ہے، اس کے ساتھ تم بیٹھو گے۔ وہ جذباتی وابستگی اسلام کے ساتھ، اپنے آپ کو ممتاز جاننا، اور اگر ماحول اس طرح کا بن جائے کہ کسی غیر ملک میں بندہ کیا ہو تو اس کے اپنے رنگ روپ بھی بدل جائیں، کسی بڑے آدمی کو دیکھ کے وہ وہاں کھڑا ہو کے یہ احساس پیدا کر لے کہ تو چونکہ باہر سے آیا تو کوئی بڑی بلا ہے، اس کا وہ احساس ہی پیدا نہ ہو۔ اور میرے دوستو یاد رکھو، جب اسلام پوری غیرت کے ساتھ بندے کے سینے میں آتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے میں سب سے زیادہ خوش وقت ہوں اس لیے کہ میں رسول پاک کا کلمہ پڑھتا ہوں، سے ذائقہ نصیب ہوتا ہے۔ ایک تقلید میں کر رہا ہوں، ایک بزرگ کرتے ہیں، ہمیں ماحول دیا جاتا ہے، اسٹیج لگا کے، ممبر بٹھا کے، پھول ڈال کے، کھانا کھلا کے، پیار کر کے۔ ایک وقت وہ تھا جب اظہار اسلام، خالی اظہار اسلام بڑا مشکل تھا، اور ابلاغ اسلام، ترویج اسلام، یہ تو کٹھن مرحلہ تھا، لیکن صحابہ کو چونکہ ناز تھا نا کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، کسی جگہ جھجک کر بات نہیں کرتے تھے، ڈر کر بات نہیں کرتے تھے، ان کے لہجے وہ دفاعی محاذ پر نہیں کھڑے ہوتے تھے، صفائیاں نہیں پیش کر رہے ہوتے، ان کا لہجہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ سامنے والا مرعوب ہو جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ابھی مکہ شریف میں تشریف فرمائے، حضور مدینہ طیبہ نہیں گئے، ایک گاؤں پر بھی بظاہر اسلام کی حکومت نہیں، صحابہ پاس زیادہ تکلیف میں آ گئے تو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت مل گئی، صحابہ چلے گئے۔ اب وہاں جب ایک قافلہ پہنچ گیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی لوگ ہیں، پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے معروف صحابی تھے، وہ کہتے ہیں میں بھی موجود تھا، اب یہاں سے ان لوگوں نے نا وہاں بندے بھیجے قریش مکہ نے کہ ہمارے کچھ لوگ آگے، انہوں نے بھی ایک کہانی یاد کی ہوئی تھی، ہر بندے نے اپنے حق میں ایک کہانی یاد کی ہوئی تھی، ہر بندے نے، انہوں نے بھی ایک کہانی یاد کی تھی، دیکھو جی ہمارے بڑوں کو وہ گمراہ کہتے ہیں تمہارا دادا بہت پوچھتا تھا، گمراہ تھا، ہمارے نانا کو برا کہتے ہیں، وہ دیکھو جی انہوں نے ایک بھائی کو کلمہ پڑھا دیا، ایک بھائی ابھی بتوں کی طرف گھر میں لڑائی شروع ہو گئی، وہ کہتے تھے دیکھو جی عجیب بات ہے نا کہ ہم نے غلام خریدے، اتنے پیسے خرچ کیے، آپ نے بھی یہاں ملازم رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو ہمارے غلاموں کو ہمارے خلاف کر دیا ہے، وہ تو کہتے ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، جس طرح کا خود کھانا انہیں بھی کھلانا ہے، تو نظام کیسے چلے گا؟ بہت بڑا بزنس تھا، غلام رکھنا ایک باقاعدہ کاروبار تھا۔ یہ ساری کہانی کا تو انہوں نے بادشاہ کو بھی سنائی، نجاشی کو۔ نجاشی ذرا زیرک آدمی تھا، ہمارے ہاں بھی دیہاتوں میں اس طرح کے چودھری ملتے ہیں کہ جو پہلے چلا جائے فیصلہ اسی کے ہاتھ میں، اور جانا پہلے شرط ہے، جو پہلے گیا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں، ملتے ہیں اس طرح کے بہت سارے منصب۔ تو نجاشی کہنے لگا میں اس طرح کا نہیں ہوں، تم نے بات سنائی ہے میں ان کی بھی سنوں گا۔ وہ عیسائی راہب جو بیٹھے تھے نا، انہوں نے بڑی تعصب والی گفتگو کی کہ بادشاہ وہ ادھر آ گئے ہمارے ملک میں آ کے وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی پوری کہانی بنائی، پیغام چلا گیا۔ یہ نوجوان دوست میری بات پر غور کریں، کچی کچی باتیں، امیگریشن کا ٹائم آ گیا تو جب آپ وہاں گفتگو کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں تو آپ کے جملے تھکے تھکے سے، آپ کی باتیں کچی، آپ جب یورپ کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں جب آپ سے سوالات ہو رہے ہیں تو آپ کے جملوں میں کمزوری، صرف یہ کہ تھوڑا سا مستقبل مالی طور پر مضبوط کرنے کے لیے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ عزیز دوست، حضرت جعفر طیار پیغام گیا، جناب خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارا مشورہ ہونے لگا کہ وہاں جا کے بات کیا کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا ذرا حکمت سے، ابھی مسلمان اسلام اس حالت میں نہیں ہے، ذرا حکمت سے، ذرا تھوڑی سی نا دانائی سے، ابھی ذرا طریقے سے، ابھی تگڑی باتیں نہیں کرنی۔ کہتے سنتے رہے، حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی، اٹھے چھڑی کا سہارا لے کے اور چھڑی کو زمین پہ مارا، کہنے لگے تم سب کی رائے میں نے سن لیا، میری بھی سنو، بات چونکہ میں نے کرنی ہے، میں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی جو مجھے لوگوں نے مشورے دیے ہیں، تمہاری باتیں دیانت پر بھی مبنی ہوں گی اور تم نے بالکل صحیح کہا ہے، لیکن یاد رکھو میں وہی کہوں گا جو میں نے مدینے والے محبوب سے سیکھا ہے۔
ساری باتیں کر دینا، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی پوچھیں گے، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں گے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، وہاں کیا کرو گے؟ حضرت جعفر کہنے لگے وہاں بھی وہی بات کروں گا جو رب کا قرآن کہتا ہے اور محبوب کا فرمان کہتا ہے۔ سچی بات ہے، نظریے کی لوگ زندہ ہی دنیا میں وہ رہتے ہیں جن کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، جو ہوا کی طرح کبھی ادھر گئے اور کبھی ادھر گئے، رخ دیکھا آج کل ماحول کس طرح کا ہے تو وہی بات چھیڑ دی۔ وہ لوگ نظریاتی طور پر زندہ نہیں رہتے، وہ تو ہوا کے دوش میں ہے، جدھر کی چلے گی چلے گی۔ حضرت جعفر تیار کہتے ہیں دربار میں پہنچے، وہ لوگ بھی بیٹھے تھے، ہم نے ماحول سارا بھانپ لیا، بادشاہ نے دین کے بارے میں سوالات کیے، میں نے حرف والوں وہی بتایا جو نبی کریم نے فرمایا تھا۔ انہوں نے شرارت کی، کہنے لگے ان سے پوچھیں جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے، بات کریں۔ او میرے بھائیو، میں مسجد میں تقریر کر رہا ہوں، میں ٹھنڈے ماحول میں بیٹھا ہوں، میں صاف لباس پہن کے آیا ہوں، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گھور کے میری بات سننے والا ہو، لیکن ذرا لمحہ تو دیکھیں نا، جب آپ نے ایمان کا ذائقہ لینا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ نظریاتی بھی بننا پڑتا ہے، اس کے لیے پھر آپ کو فکری طور پر مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ خدا نے جو آپ کو ایمان کی قوت دی ہے، اس قوت کو سمجھنا پڑتا ہے، اپنے آپ پر تھوڑا غور کرنا پڑتا ہے۔ حضرت جعفر تیار کہتے ہیں ہم نکلے، ہمیں دوبارہ بلایا گیا، ہم سمجھ گئے کہ اب پھر شرارت ہوئی ہے۔ کہتے جب پہنچے تو بادشاہ کہنے لگا تمہارا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ اب دربار بڑا ہوا ہے، عیسائی راہب بھی بیٹھے ہیں، علاقہ بھی ان کا، ملک بھی ان کا، حکومت بھی ان کی، ہم مہاجر ہیں، اور بات بالکل ان کے نظریے کے خلاف کرنی ہے، اس مسلمان ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ کہتے چھڑی میرے ہاتھ میں تھی، میں نے ایک دفعہ اٹھا کے پھر زمین پہ رکھی، میں نے کہا بادشاہ سن ہمارا نظریہ کیا ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ہمیں ہمارے محبوب نے فرمایا وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو کواری پاک مریم کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے گفتگو سمیٹی، بات ختم کی تو میں نے چہرے پڑے، کوئی دانت پیس رہا تھا، کوئی زبان چبا رہا تھا، لوگوں کا خیال تھا کہ بادشاہ اشارہ کریں تو ہم ان پر چڑھ دوڑیں، لیکن میں سچی بات کر کے اتنا مطمئن تھا، میرا کلیجہ اتنا ٹھنڈا تھا، وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا تے نہیں دا نہیں دا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں رہتا۔ میں پورا مطمئن تھا کہ میں نے سچی بات کی ہے، میں نے نظریے کا اظہار کیا، میں مضبوط تھا۔ کہتے ہیں بادشاہ نے نا میری بات سنی، مجمع پہ سناٹا ہے، کوئی بول نہیں رہا کہ بادشاہ کوئی بات کرے تو پھر ہم اس پر حاشیہ چڑھائیں۔ بادشاہ نے تن کا اٹھایا، کیونکہ انجیل پڑھا ہوا تھا، تورات جانتا تھا، تن کا اٹھایا، کہنے لگا جو تم نے کہا ہے نا جناب عیسیٰ علیہ السلام نہ ایک دن کا زیادہ ہے نہ ایک دن کا کم ہے، نظریہ یہی حق ہے کہ تم نے کہا۔ حضرت جعفر تیار کہتے ہیں اس نے تھپکی دے کے کہا جہاں تمہارا دل کرے رہو، تم تو بڑے پکے نظریے کے لوگ۔ اس دربار سے ہم یوں نکل رہے تھے کہ جس طرح خدا نے اپنی رحمتوں کا حصار ہمارے گرد باندھ دیا ہے۔ اگر محبت کریں گے اپنے دین کے ساتھ، رسول پاک کی ذات کے ساتھ، اگر آپ کا پیار ہو جائے، اور پیار اس طرح کا نہ ہو جس طرح ہماری محفل کا رواج بن گیا ہے، بعض اوقات بعض چیزیں طبیعت پر بوجھ بنتی ہیں۔ وہ نقیب صاحب، وہ نعت خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے اونچا پڑھو، ہمارا مزہ نہیں آ رہا، تم ذوق والے نہیں ہو، اوہو۔ کئی دفعہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ تسی جناب کچھ لینا ہے، یہ سارے مفت آئے جڑے پہ بیٹھے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جب خود نعت پڑھ کے بیٹھے ہیں پیچھے تو آپ نے تو موبائل کھول لیا ہے، آپ تو کسی کے ساتھ مل کے نہیں پڑھ رہے، یہ محبت رسول تقسیم کر رہے ہیں آپ، کہ آپ جن لوگوں کو آپ نے ادب دینا تھا ان پر ہی آپ تو من دھر کے جا رہے ہیں۔ آپ کا لہجہ خلوص والا ہو۔ اسلام تبلیغ کی بات کرتا ہے، اور جو تبلیغ والا ہوتا ہے وہ مبلغ ہوتا ہے، اور مبلغ دائی ہوتا ہے، اور دائی دعوت دیتا ہے، اور جو دعوت دیتے ہیں وہ اپیل کے انداز میں دعوت دیتے ہیں۔ دعوت کے لیے دردی تو شرط ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، جب محبت ہوگی، جب آپ پیار کریں گے تو پھر نہ کتاب ہو جائے، نہ آپ کے لیے درود پاک پڑھنا مشکل ہے، نہ آپ کے لیے کوئی سفر مشکل ہے، پھر تو محسوس ہوتا ہے کہ رستے لمبے تھے